بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا استدلال نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام حافظ الاثر ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب یوں دیا: میرے نزدیک یوم میلاد النبی منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض نہ ہوئی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، سو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن دیگر عبادات کے ذریعے کی بجا لایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ جشن میلاد کی بابت پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ عسقلانی نے میلاد النبی منانے کی بنیاد ان احادیث کو بنایا ہے جو صحیحین میں متفقہ طور پر روایت ہوئیں۔ ان حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ملنے والی عظیم نعمت اور فتح پر اظہار تشکر کرنے اور اس دن کو عید کے طور پر منانے کی تائید و توثیق فرماتے ہوئے اس عمل کو اپنی سنت کا درجہ دے دیا۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا اس دن سے زیادہ کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یوم میلاد مصطفیٰ کو عید کے طور پر نہ منایا جائے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کے موقف کی تائید امام سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ میں کی ہے۔ حافظ عسقلانی نے یوم صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے، اس میں باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی گزشتہ زمانے کے معین یوم عاشورہ کو ہوئی تھی، مگر پورے سال میں صرف اسی روز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر ہر سال اسی روز ادا کیا جائے۔ اس سے ثابت ہے کہ گو یہ واقعہ کا اعادہ نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے، جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر پیر کے روز ابو لہب کے لیے میلاد کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورہ کے روزے مسلمانوں پر واجب تھے۔ جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو ان کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کا وجوب تو منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہیں ہے، لیکن اس سے عاشورہ کے روزے کی حلت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ اس روزہ کے حکم وجوبیت کی منسوخی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار نہیں۔ جس طرح کہ روزہ رکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرے ایک زمانہ بیت چکا تھا۔ عاشورہ کے روزے کا وجوب منسوخ ہونے کے باوجود احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں۔ اس دن کے روزے کی جو فضیلت پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے، اس لیے عاشورہ کے روزے کی منسوخی کا حافظ ابن حجر عسقلانی کے استدلال پر کوئی اثر نہیں۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو پھر بھی جشن میلاد النبی کے لیے اس سے استدلال پر فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ خوشی لا محالہ ان لوگوں کو ہوگی جنہیں امت موصفی کے افراد ہونے کا دعویٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزہ سے صرف امت کو یہ توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی فتح پر شکر ادا کرتے ہیں تو تمہیں بھی ہماری ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے، مگر تبع حضور کو صراحتاً یہ فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو، بلکہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی جب تک کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی تبع حضور کے مناسب حال نہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے
جسے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ اس میں یوم عاشورہ منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث احترام بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہود سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون کی غرقابی کا ذکر کرنے کے بعد کہا، اور یہ وہ دن ہے جس میں جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری۔ تو حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں اور میں اس دن روزہ رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حاتم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یوم عاشورہ کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت مومنین کی بقا دراصل عالم انسانیت کی بقا اور فروغ نسل انسانی کی بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس دن کو آپ کی قوم نے یاد رکھا اور بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ اصول سامنے آیا کہ ہر وہ واقعہ جس سے مومنین کی اجتماعی نجات، آزادی اور بقا وابستہ ہے، اس پر اظہار تشکر اور اظہار مسرت انبساط اسلامی تہذیب کی علامت رہی ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بآسادت کا مبارک دن بھی اب تک اہل ایمان کے لیے یوم عید ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم گروہ یہود پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جمعہ کے دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے۔ اس حدیث میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہودی نے سوال کیا کہ اگر تکمیل دین کی یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہیں مغالطہ تھا کہ شاید مسلمان اسے عام دن کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ یہاں جواب بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے تھا، مگر عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہم اس دن اور مقام کو خوب پہچانتے ہیں جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ دن جمعہ اور حج کا تھا اور وہ جگہ جہاں آیت کا نزول ہوا عرفات کا میدان تھا۔ ظاہراً سوال اور جواب کے مابین کوئی ربط اور مطابقت دکھائی نہیں دیتی، لیکن در حقیقت حضرت عمر کا جواب سوال کے عین مطابق تھا۔ آپ نے عرفہ اور یوم الجمعہ کے الفاظ سے ہی اس کا مکمل جواب دے دیا اور اشارت میں بتا دیا کہ یوم حج اور یوم جمعہ دونوں ہمارے ہاں عید کے دن ہیں، ہم انہیں سالانہ اور ہفتہ وار عید کے طور پر مناتے ہیں۔ پس یہودی کا اس جواب سے خاموش رہنا اور دوبارہ سوال نہ کرنا بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے بعد لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کو مکمل وضاحت قرار دیتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی تبصرہ کرتے ہیں، میرے نزدیک اس روایت میں اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کی تصریح حضرت کعب احبار کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ اگر ان پر یہ آیت نازل ہوتی تو اسے عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو میں نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں دن پہلے ہی ہمارے عید کے دن ہیں۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی کا نظریہ درست تھا، اس لیے اس کی توثیق کی گئی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اس کی تردید کر دیتے اور فرماتے کہ شریعت نے ہمارے لیے عید کے دن مقرر کر رکھے ہیں، لہذا ہم اس دن کو بطور عید نہیں بنا سکتے۔ بالفاظ دیگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو باور کرایا کہ اگر یہ دن تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم اس دن ایک عید مناتے، مگر ہم تو یوم عرفہ اور یوم جمعہ دو عیدیں مناتے ہیں۔ اس معنی کی تائید کتب احادیث میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔
جسے حضرت عمار بن ابی عمار نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے پاس ایک یہودی کھڑا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہودی کا قول رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کا نزول جمعہ اور عرفہ کے دن ہوا جنہیں مسلمان پہلے ہی عیدوں کے طور پر مناتے ہیں۔ ان احادیث سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ نزول نعمت کے دن کو بطور عید منانا جائز ہے۔ جس طرح تکمیل دین کی آیت کا یوم نزول روز عید ٹھہرا، اسی طرح وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لائے اور جن کے صدقے ہمیں صرف یہ آیت نہیں بلکہ مکمل قرآن جیسی نعمت عطا ہوئی، اس دن کا بطور عید کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عید میلاد منانا اصل حلاوت ایمان ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ حب رسول کو ایمان کی بنیاد تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ذات اقدس جن کے صدقے تمام عالم کو عیدیں نصیب ہوئی، ان کا جشن میلاد منانے کے لیے دل میں گنجائش نہ ہونا کون سی کیفیت ایمان کی نشاندہی کرتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ المائدہ کی یہ آیت بہت بڑی خوشخبری اور بشارت کی آئینہ دار تھی۔ جس دن اس آیت کا نزول ہوا وہ دن عید الجمعہ اور عید الحج کی خوشیاں لے کر طلوع ہوا، لہذا اہل ایمان کے لیے یہ نقطہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں کہ جس مبارک دن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی وہ سب عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ جمہور اہل اسلام محافل میلاد کے ذریعے اپنی دلی مسرت کا اظہار اور بارگاہ عزتی میں اس نعمت ابدی کے حصول پر ہدیہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس دن اظہار مسرت عین ایمان ہے۔ جمہور امت مسلم مداومت سے اس معمول پر عمل پیرا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہر سال بڑے تذک و احتشام سے عید کے طور پر مناتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے طرف سے جواب آتا ہے بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس جواب پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ یوم عرفہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوم جمعہ کو بھی یوم عید قرار دیا ہے، اور اگر ان اجل صحابہ کے قول کے مطابق جمعہ کے دن عید ہو سکتا ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ کا دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ وہ تو عید العید یعنی عیدوں کی بھی عید ہے کہ ان صحابہ الاولاق کے صدقہ اور وسیلہ سے پوری نسل انسانی کو قرآن حکیم جیسے بے مثل صحیفہ آسمانی اور ہدایت ربانی سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز سور پھونکا جائے گا، بس اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے، اس پر کبار محدثین کرام نے اپنی کتب میں درج ذیل یہ احادیث بیان کی ہیں۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، بس جو کہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور تم پر مسواک کرنا لازمی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یوم جمعہ عید کا دن ہے، بس تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام روزوں کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم اس سے قبل یعنی جمعرات یا اس کے بعد یعنی ہفتہ کے دن کا روزہ رکھو۔ ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ ابو اوبر بیان کرتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے نہیں روکا، بلکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ عید کا دن ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کو اور دنوں کے ساتھ ملا کر روزہ رکھو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت جمعہ کا سبب کیا ہے اور اسے کس لیے سب دنوں کا سردار اور یوم عید قرار دیا گیا؟
اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم جمعہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، یعنی اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس کی بنا پر اسے یوم عید کہا گیا ہے اور اس دن کی تقریب کی جاتی ہے۔ اگر یوم الجمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے باعث عزت و احترام کے ساتھ منائے جانے کا حقدار ہو سکتا ہے، تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بنا پر تمام عیدوں کی عید کے طور پر اسلامی کیلنڈر کی زینت کیوں نہیں بن سکتا؟ اب کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام کی میلاد کی تقریب کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ ان کی تخلیق معروف طریقے سے عمل میں نہیں آئی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، لہذا یوم الجمعہ کو یوم العید بنایا گیا کہ یہ بنی نوع انسان کے جد امجد اور پہلے نبی کا یوم تخلیق ہے۔ اسی بنا پر وجہ تخلیق کائنات اور تمام انبیاء کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت تمام عیدوں کی عید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت الحم کے مقام پر مجھ سے کہا آپ براق سے اتریے اور نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی، بس اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ آپ نے بیت الحم میں نماز ادا کی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح جمعہ کو فضیلت اور تکریم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے ملی جو کہ تعظیم زمانی ہے، اسی طرح بیت الحم کو مولد عیسیٰ ہونے کی وجہ سے تعظیم مکانی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز ادا کرنے کی گزارش کی گئی۔ اس حدیث شریف سے نبی کی جائے ولادت کی اہمیت اور تعظیم ثابت ہوتی ہے، اس لیے عاشقان رسول مولد النبی یعنی وہ مکان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی کی تعظیم اور زیارت کرتے ہیں۔ اہل مکہ کا ایک عرصہ تک معمول رہا ہے کہ وہ اس مکان سے جشن میلاد النبی کا جلوس نکالا کرتے تھے۔ مزید برآں اگر نبی کی ولادت کسی مکان کو متبرک اور یادگار بنا دیتی ہے اور یہ براہ راست حدیث نبی سے ثابت ہے، تو وہ دن اور لمحہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی واجب التعظیم، یادگار اور یوم عید کیوں نہ ہوگا؟ مختلف احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی اور ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و امتنان فرماتے۔ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ان روایت سے ثابت ہے۔ امام مسلم اپنی روایت صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ پیر کے دن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن شرعی طور پر خصوصی اہمیت و فضیلت اور معنویت کا حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ کر اس دن اظہار تشکر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے اظہار مسرت کی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بھی حرمین شریفین میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم اہل محبت و تصوف پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں ولادت کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یوم ولادت کا کوئی تصور نہیں، انہیں علم شریعت سے صحیح آگاہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ میری ولادت کا دن ہے اسلام میں یوم ولادت کے تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے ایام میلاد بیان کرتا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیغمبر کے یوم ولادت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ دن منانے کے مختلف طریقے ہیں جو قرآن سنت سے ثابت ہیں، جیسے کہ پہلے حدیث سے عبادت کی ایک قسم روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ خیرات کرنا، کھانا کھلانا، شکر بجا لانا اور خوشی منانا میلاد منانے کی مختلف صورتیں ہیں، جس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے حوالہ سے مشہور واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو وقت ولادت حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو صوبیہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور اسے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہیں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، صوبیہ جا، میں نے تجھے نو مولود کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا۔ ابو لہب جب حالت کفر پر ہی مر گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں جلتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس تخفیف کا باعث یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ صوبیہ کو ان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی کثیر تعداد نے واقعہ میلاد کے تناظر میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری کی صحیح میں مروی حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا، کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس انگلی سے قدر سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن مقبول ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اجر علماء حفاظ حدیث نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے استشہاد و استناد کیا ہے۔ دوسرے، یہ روایت فضائل و مناقب کے باب میں ہے، نہ کہ حلال و حرام میں۔ مناقب و احکام کے مابین حدیث کے استدراک میں فرق علماء خوب جانتے ہیں۔ اب ہم اس روایت کے بارے میں چند ائمہ کرام کے ملفوظات نقل کریں گے جنہوں نے اس واقعہ سے جشن میلاد النبی کا استشہاد و استناد کیا ہے۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ کے محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائیں گے۔ حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ میلاد النبی کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کے صلہ میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی روایت کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل صورت قرآنی نازل ہوئی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں موجزن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ ہاں، بدعات مثلا رقص اور غیر اسلامی اعمال وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ انسان اس کے باعث میلاد کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی لکھتے ہیں، پس جب ابو لہب ایسے کافر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور اپنی قدرت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے، کیوں کر اعلیٰ مرتبہ کو نہ پہنچے گا، جیسا کہ ابن جوزی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی تحریر کرتے ہیں، جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے میلاد النبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی تو جو کوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ ان ائمہ علماء کا صوبیہ کے واقعہ سے استدلال کرنا اس روایت کی صحت و حقانیت پر بھی دلالت کرتا ہے اور جشن میلاد النبی کے جواز کا بھی بیان ثبوت ہے۔ اس بیان کردہ واقعہ سے ایک طرف تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا جانے والے معمولی سے عمل بھی بارگاہ عظیم میں باعث اجر ہے،
خواہ وہ کسی کافر کا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف مومنین کے لیے وعید ہے کہ مومن زندگی بھر کروڑوں نیک عمل کرتا رہے، لیکن اگر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک معمولی سی بے ادبی سرزد ہو جائے تو مومن ہوتے ہوئے بھی اس کے سارے اعمال غلط کر دیے جاتے ہیں۔ شاہ باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو۔ جہاں صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط سے اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں اور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آواز اتنی بلند نہ کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلی ہوئی شیریں آواز سے اونچی ہو جائے۔ بارگاہ نبوت کا یہ ادب خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ بصورت دیگر واضح الفاظ میں حکم فرما رہا ہے کہ میرے بات رکھنے کے باوجود اگر نہیں سمجھو گے اور بے احتیاطی سے کام لوگے تو سن لو، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی غارت ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ یہاں توحید کے انکار کا ذکر ہے، نہ سنت کے انکار کا، نبوت کے رسالت کا انکار کا ذکر ہے، نہ آخرت کے انکار کا، نماز روزے سے انحراف ہے، نہ حج و زکوٰۃ کے انکار کا ذکر ہے۔ صرف آواز ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو نتیجتاً پوری زندگی کے نیک اعمال برباد ہونے کی کڑی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں یہ تصور ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ایک طرف کروڑ عمل ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہو جائے تو آخرت میں ان تمام اعمال کی جزا سے محروم کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف اگر کافر و دشمن اسلام اور توحید و رسالت کا منکر شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور تعظیم میں ایک عمل بھی کر دے تو اسے اس عمل کی جزا عالم برزخ اور آخرت دونوں میں دی جائے گی۔ تمام انسانی اعمال کی عظمت و قبولیت اسی عمل کے سبب سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جائے، اور اگر دل محبت رسول خالی ہے تو کوئی بھی نیک عمل بارگاہ خداوندی میں باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے جود و سخا کے پیگر اتم، آپ کی کرم نوازیوں کا یہ عالم ہے کہ اس خرمن جود و سخا سے کوئی بت پرست و آتش پرست بھی محروم نہیں۔ آپ اپنے عاشقوں کو کیسے اپنے کرم سے محروم رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کی نظر شفقت و دشمنوں پر بھی ہے؟